بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور معزز ساتھیوں، اس سے پچھلے جمعے میں شب برات کے متعلق شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے فوائد و ثمرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ تھا، اور اسی کے مطابق آپ لوگوں نے عمل بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہماری عبادات میں ایک عمل وضو ہے۔ وضو بھی ایک اہم عمل ہے۔ اس کے فوائد، اس کے فضائل، وضو پر نازل ہونے والے ثمرات اور وضو کرنے والے کا مقام اور مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالی باوضو رہنے والے کو کتنی چیزوں سے نوازتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور کتنی بیماریوں سے وضو کرنے والا محفوظ رہتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنی ہاتھ دھو لو دونوں کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتایا وضو کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، اور کتنے اہتمام سے کرنا چاہیے، اور وضو میں اگر لاپرواہی ہوئی تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد خیف میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں حضرت انس۔ مسجد خیف جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، یا جنہوں نے وہاں کا سفر کیا، مینا کے قریب میں ہے، جہاں 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء مدفون ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں تھے، 2 صحابہ آپ کے پاس آئے، ان میں سے ایک انصاری تھے صحابی، اور دوسرے تھے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے۔ انصاری وہ صحابی کہلاتے ہیں جو مدینے میں رہنے والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مکہ سے مدینے کی ہجرت کی، تو مدینے والے جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، ان کی مدد کی، ان کو نوازا، ان کو اپنے یہاں قبول کر لیا، وہ انصاری صحابی کہلاتے ہیں، یعنی مدد کرنے والے۔ اور جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ تو ایک تو انصاری صحابی تھے، ایک صحابی تھے بنو ثقیف کے، ثقفی۔ بنو ثقیف طائف میں ایک قبیلہ تھا، تو وہ ثقفی کہلاتے تھے، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے یوں کہا کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ بات دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خود بیان کرو گے، یا جو تم پوچھنا چاہتے ہو میں وہ آپ کو بتلا دوں؟
آپ بتانا پسند کریں گے یا جو تم پوچھنے کے لیے آئے ہو، جو معلوم کرنے کے لیے آئے ہو، وہی بات میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ تو اور اچھی بات ہے، ایمان میں اور تقویت پیدا ہو جائے گی اور ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ ہی بتا دیں۔ تو ان دونوں صحابیوں میں آپس میں کچھ بات چیت ہوئی، چلو پہلے آپ معلوم کر لو۔ انصاری صحابی نے کہا ثقفی سے آپ معلوم کر لو بھائی پہلے، ثقفی نے کہا نہیں آپ پہلے معلوم کر لو۔ انہوں نے اصرار بھی کیا لیکن پھر بھی خود ہی معلوم کیا کہ انہوں نے انصاری صحابی نے کہ جی تو بتائیے ہم آپ سے کیا معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے نماز کے متعلق معلوم کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا واللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ سے نماز کے لیے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے چند باتیں بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے نماز کے فضائل اور نماز پر ہونے والے ثمرات اور نماز پڑھنے سے آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، نماز کا خشوع خضوع، وہ ساری باتیں بتائیں۔ لیکن ایک بات اور بتائی کہ نماز سے پہلے وضو اس کی کنجی ہے، اور وضو اگر صحیح نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً سردی کا موسم ہے، جلدی جلدی وضو کیا اور کوہنی کا حصہ خشک رہ گیا، یہ کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، خاص طور سے سردیوں میں۔ پیر کا حصہ ایڑی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا، اور ایسی ایڑیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ وہ گویا کہ جہنم میں داخل ہونے والی ہیں۔ تو آپ نے وضو کے بارے میں بتایا کہ وضو کو مکمل کرو، کامل وضو کرو۔ کامل اور مکمل کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو ہو جائے۔ 3 بار ہاتھ دھوئیں، انگلیوں کو خلال ہو، ناک کی اچھی طرح صفائی ہو جائے، چہرے کو پورا دھو لیا جائے 3 بار، سر کا مسح اچھی طرح کر لیا جائے، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھو لیے جائیں، ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھو لیے جائیں، کانوں کا مسح، گردن کا مسح، سر کا مسح، مسواک کا اہتمام۔ تو اس طریقے پر اگر وضو کیا تو یہ کامل اور مکمل وضو ہے۔ اور اگر یوں ہی کھڑے کھڑے جلدی وضو کر لیا، مسواک کی نہیں کی، ایک بار جلدی سے کلی کی، ایک بار جلدی سے منہ دھو لیا، کچھ رہ گیا کچھ دھل گیا، یہ کامل وضو نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی ثمرات مرتب ہوتے ہیں، نہ کوئی اللہ کی جانب سے انعام و اکرام ملتا ہے۔ بلکہ اگر وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ وضو اگر صحیح نہ ہوا، چونکہ وضو نماز کی کنجی ہے، وضو صحیح نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز آدمی کو محفوظ کرنے والی یہ ہے کہ سردی کے موسم میں وضو کا اہتمام اچھی طرح کرے، جس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وضو کے متعلق یوں تو بہت ساری دعائیں ہیں، سیدھا ہاتھ دھونے کے وضو الگ، سیدھا ہاتھ دھوئیں گے تو اس کی دعا الگ ہے، اور الٹا ہاتھ دھوئیں گے تو دعا الگ ہے، کلی کرنے کی دعا الگ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا الگ ہے، چہرہ دھونے کی دعا الگ ہے، سر کے مسح کے الگ، کانوں کے مسح کے الگ، گردن کے مسح کے الگ، سیدھا پیر دھونا اور بایاں پیر دھونا، یہ تو ساری آپ یاد مشکل سے کر پائیں گے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا 3 دعائیں ضرور یاد کریں آپ۔ ایک تو وضو شروع کرنے کی دعا، اور ایک وضو کے درمیان کی دعا، اور ایک وضو کے بعد کی دعا۔ وضو کی شروع کی جو دعا ہے وہ کئی طریقے سے ہے، اگر آپ صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی آپ کا کام شروع ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو بھی آپ نے اس کا اہتمام کر لیا۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور کہیں کہیں بسم اللہ والحمد للہ بھی ہے۔ جب اس دعا کو پڑھ کر آپ وضو کر لیں گے تو جب تک بھی آپ باوضو رہیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے، تب تک جو آپ کے ساتھ محافظ فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کتنے فرشتے انسانوں کے ساتھ ہیں،
ہر وقت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ محافظ فرشتے لگائے ہیں، ہاتھوں پر، گھٹنوں پر، پیروں پر۔ روایتوں میں تو 70 بھی آئے ہیں، لیکن 13 کی روایت تو بالکل صاف واضح ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 13 فرشتے مقرر کیے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر وقت۔ اور یہ جو آدمی کہتا ہے نا بھائی گاڑی سے جا رہے تھے بس بال بچا، ابھی وقت نہیں تھا، وہ محافظ حفاظت کرنے والے فرشتوں نے بچائے۔ تو جب آدمی اس دعا کو پڑھ کر وضو کر لیتا ہے اور جب تک باوضو رہتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب وضو ٹوٹے 3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، تب تک یہ محافظ فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیکیوں کا قلم بند ہو جاتا ہے، پھر وضو کر لے پھر شروع ہو جاتے ہیں وہ، اگر فوراً وضو کر لے تو پھر قلم شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر عبادت کا ثواب الگ، اور وضو جو کرتے تھے اس کی جو نیکیاں ملتی تھی وہ الگ۔ تو ایک تو آپ یہ نیت کرو کہ وضو کو صحیح کریں گے انشاءاللہ، مسواک کا بھی اہتمام ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، کوئی کوہنی، کوئی چہرہ، کوئی پیر ٹھکنا سوکھا نہ رہ جائے، اور دعا کا اہتمام بھی کریں گے۔ اگلی چیز یہ بھی ہے، کوئی آدمی اگر شدید بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، اور اس کو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، اگر وہ ہر وقت تیمم کا اہتمام کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو ایسے اجر دیں گے جیسا وضو پر ہے۔ جتنی بڑی فضیلت باوضو رہنے کی ہے، ایسا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تیمم پر دیں گے جو وضو نہیں کر سکتا۔ تو تیمم کا اہتمام کر لو، وضو نہیں کر سکتے، اور وضو کی اگر طاقت ہے، آپ تندرست و توانا، تو وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور معراج سے آپ تشریف لائے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، بلال ایسا کون سا عمل ہے کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا تھا؟ بلال حبشی دنیا میں تھے اور قدموں کی آواز جنت میں تھی بلال حبشی کی۔ تو جب آپ معراج سے آئے، آپ نے وہاں پیروں کی آہٹ اور آواز سنی بلال کی، تو پوچھا بلال ایسا کون سا عمل ہے تمہارا کہ جس کو تم کرتے ہو اور میں تمہارے پیروں کی آہٹ اور آواز جنت میں سن رہا ہوں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ ایک کام تو میرا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وقت مقروء نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک تو آپ وضو کا اہتمام کرو، ہو سکے تو جب بھی ٹوٹ جائے تبھی وضو کر لو۔ وضو آدمی کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، حفاظت کا کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا روزی کے متعلق، روزی میں برکت کے متعلق، خیر و برکت کے متعلق، کاروبار کی ترقی کے متعلق، لمبی چوڑی تسبیح نہیں بتائی، بس یوں کہہ دیا وضو کا اہتمام کرو، باوضو رہا کرو، بس آپ باوضو رہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ تو وضو تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے نمبر کے امیر المؤمنین ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے قاصد کو مصر بھیجا غلاف کعبہ کے سلسلے میں۔ وہ قاصد جب جا رہے تھے، راستے میں سفر میں ملک شام کے آس پاس ٹھہرنا ہوا۔ جس جگہ جس مقام پر قاصد ٹھہرا، اس سے کچھ فاصلے پر، کچھ دوری پر ایک گرجا تھا جس میں عیسائی لوگ رہتے ہیں۔ جو قاصد بھیجے تھے عمر فاروق نے، انہوں نے چاہا کہ چلو کچھ ان سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ معلومات کرتے ہیں، کچھ بات مل جائے گی، ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، کچھ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ان کی طرف چل دی، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب یہ دروازہ پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ وہاں رک گئے، اور کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو اندر گئے، بڑی غور سے سننے کی بات ہے،
انہوں نے پوچھا جو عمر فاروق کے قاصد تھے، بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ میں آپ سے ملاقات کرنی چاہتا تھا۔ تنبیہ الغافلین میں لکھی یہ بات۔ راہب نے کہا کہ جب آپ وہاں سے میری طرف چلے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، بادشاہی روب آپ کو دیکھ کر جو مجھ پر پڑا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ آپ بادشاہ کے قاصد تھے، آپ بادشاہ نہیں تھے، وہ روب آپ کو دیکھ کر جو مجھ پہ پڑا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ دیکھا ہے کہ جب آپ پر کسی چیز کا خوف اور رعب طاری ہو تو وضو کر لو اور 2 رکعت پڑھ لو، صرف وضو بھی کر لو تو رعب ختم ہو جائے گا۔ میں نے دروازہ بند کیا، وضو کیا، گھر والوں کو وضو کرایا اور 2 رکعت پڑھی، دروازہ کھولا۔ کتنی بڑی بات ہے وضو۔ ہمارے نوجوانوں کا کوئی انٹرویو ہو، کوئی فیل پاس کا معاملہ ہو، کہیں جانو، وضو کر کے جاؤ۔ کتنے سارے مقدمات میں ہم پھنسے ہوئے رہتے ہیں، کورٹ کچہری کے مقدمات رہتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے ہے، آپ کے وضو کا اس پر روب پڑے گا، آپ پر اس کو روب نہیں پڑ سکتا۔ صرف وضو کا اہتمام یہ ہے، ہر وقت آپ کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، روزی میں برکت ہوگی، ہر وقت نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، الارم بج گیا، جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے بستر پر، جب تک اس کا وضو رہے، نیند کے علاوہ، نیند سے وضو ٹوٹتا نہ، لیکن نیند کے علاوہ اور کوئی چیز واقع ہو جائے، برابر ایک فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا اور اس سے چمٹ کے سوتا پوری رات۔ اور جب وہ آنکھ کھول کے بیدار ہوتا ہے اور کوئی جائز اپنی حاجت اور دعا اللہ سے مانگتا ہے، بستر پر لیٹے لیٹے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک تو وضو کا اہتمام ہو اور دعا یاد ہو، بسم اللہ والحمدللہ۔ ایک وضو کے درمیان کی دعا یاد کر لو جب آپ چہرہ دھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 چیزیں اس میں اتنی اہم ہیں، اگر مل جائیں تو کام بن جائے گا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہ جس کے معاف ہو گئے، رب اس سے راضی اور جنت کا پروانہ ملے گا مرتے ہی، یہ تو آخرت کی تیاری ہو گئی۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر، 50 اور 40 گز میں نہیں، 1 بیگھے میں ہو، 2 بیگھے میں ہو، مطلب اس کا یہ ہوا، یعنی اللہ کشادہ گھر دے۔ کشادہ گھر ہونا یہ آدمی کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو جن لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے ان کو دیا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر، تنگ نہ ہو، وسیع ہو، لمبا چوڑا۔ وبارک لی فی رزقی، تو اللہ میری روزی میں برکت دے۔ روزی کے لیے بہت لوگ پریشان ہیں، جب روزی میں برکت ہوگی تو اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک یہ دعا یاد ہو جائے، اور ایک وضو کے بعد کی دعا۔ وضو کے بعد آپ دوسرا کلمہ پڑھ لو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں سے، نیک لوگوں میں شمار فرما دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، وضو کا صحیح اہتمام ہو، مسواک کے ساتھ مکمل وضو ہو سنت کے مطابق، وضو کے ساتھ اس کی دعاؤں کا اہتمام ہو۔ سردی کے موسم میں جو کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، کونی سوکھی رہ گئی، پیر سوکھا رہ گیا، اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، ہم جہاں تک ہو سکے باوضو رہیں۔ ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔